میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ دنیا میں کوئی کسی بھی وجہ سے اسٹرانگ ہو جائے، چاہے فزیکلی جناب اپنی طاقت کے بل بوتے پر، مال کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، اب اس کا انداز ہی لائف اسٹائل ہی بدل جاتا ہے۔ وہ باقی لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کے اندر فخر، غرور اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ مگر میرے نبی وہ ہیں کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، اور حال یہ ہے کہ اپنی سواری پر صحابہ کہتے غلاموں کو بٹھا لیا کرتے۔ کوئی غلام دعوت دیتا تو میرے آقا اس کے گھر دعوت میں چلے جایا کرتے۔ ایک غلام نے کہا یا رسول اللہ پرانی چربی گھر پہ بنی ہے، کچھ کھجوریں ہیں، میرے آقا اس کے گھر بھی دعوت کھانے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، کونین کے والی ہیں، فرشتے جہاں حاضری دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے۔ جب میرے آقا ملاقات فرماتے، کوئی ہاتھ ملاتا، آقا اس وقت تک ہاتھ واپس نہ کھینچتے جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھڑاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا تو اپنا کان قریب لے جاتے، اور اس وقت تک اپنا کان نہ ہٹاتے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا۔ بچے آتے میرے آقا ان سے آپ سے بات کرتے، بچے آتے انہیں محبت سے پیش آتے، غلام آتے، ارے غلاموں کے ساتھ سلوک دیکھو۔ حضرت انس خادم خاص ہیں، کہتے ہیں 10 سال نبی کی خدمت میں رہا، 10 years، کہتے ہیں 10 سال میں میرے آقا نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی مجھے نہیں جھڑکا، بلکہ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس یہ کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا اے انس یہ کیوں نہیں کیا۔ اس قدر شفقتیں اور محبتیں، ایسی عاجزی اور انکساری نبی پاک میں ہے۔ ارے جو رب کے حبیب ہیں، اور آج ہمیں تھوڑا سا منصب، تھوڑا سا اقتدار، تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا جناب جاہ و حشمت، تھوڑی سی طاقت مل جائے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کرنا، کہ تکبر اس قدر برا فعل ہے۔ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر آج ہم کہتے ہیں ہم تکبر نہیں کرتے، لیکن ذرا غور کیجئے، کوئی غریب ہم سے ملنے آتا ہے تو کیا خوش دلی سے ملتے ہیں؟ کوئی غریب آدمی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر کے خانسامہ، ڈرائیور، چوکیدار ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ان کی طبیعت پوچھتے ہیں؟ یہ جو کبھی مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کا خادم ہوتا ہے، مسجد کا چوکیدار ہوتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں؟ غور کیجئے، امیر کی دعوت ہو تو ہم سارے پہنچ جاتے ہیں، کیا اسی محبت سے غریب کی دعوت میں بھی جاتے ہیں؟ میرے آقا تو غلاموں کے یہاں بھی جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، امیر کی دعوت میں نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پاس بہت ہے جانے والے۔ کسی غریب کی دعوت میں جائیں، زندگی بھر یاد رکھے گا، آپ کو دعا دے گا، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، کبھی پریکٹیکل کر لینا، کبھی مسجد میں جائیں گے انشاءاللہ، جب جائیں جو مسجد کا خادم ہو نا، چوکیدار ہو، صفائی کرنے والا ہو، جا کے اسے سینے سے لگا لو، اس کو پوچھو آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھیں گے کہ اس طرح سینے لگا کر اسے کسی نے بات نہیں کی ہوگی۔ میں نے ایک انٹرویو دیکھا، ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا، ایک پولیس انسپیکٹر، عید کی نماز تھی ہمارے وطن میں، عید الفطر، اور اس میں اسے چوکیداری کرنے کا کہا گیا، کیونکہ ہماری مسجدوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اچھے فرما دے، امن و امان ہو جائے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں مسجدوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے وہ کہتا ہے کہ میری بچی بیمار تھی، میری اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی کہ فلاں مسجد میں عید کی نماز ہے، آپ وہاں جا کر لوگوں کی حفاظت کریں۔ کہتا ہے میں گن مین کے طور پر مسجد کے گیٹ پہ کھڑا رہا، ہزاروں نمازی تھے مسجد میں، عید کی نماز ختم ہوئی، سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، کسی ایک نے بھی مجھے عید مبارک نہیں کہا۔ کیا میں مسلمان نہیں؟ کیا میں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھا؟ ہم کیوں نہیں ملتے چھوٹے لوگوں سے؟ ارے جس کو آپ اور میں چھوٹا کہہ رہے ہیں، کیا پتا وہی رب کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہو۔ روایتوں میں یہ الفاظ ہیں، بہت سے پرا گندہ بال، پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہوں گے کہ جن کو کوئی قریب نہ بلائے گا، اگر وہ رب کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ تو میں نہیں جانتا جو آج میرا ملازم ہے وہی اللہ کا ولی ہو۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑنا،
طاقت کے بلبوتے پر، پیسے کے بلبوتے پر. آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں پیسے والا، وہ غریب. نہیں، میری اوقات کیا ہے جو آج میں پیسے والا بنا؟ ارے اس کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کے پاس بھی 2 پیر ہیں، وہ بھی میری طرح ہے جو آج مانگ رہا ہے اور میں دے رہا ہوں. ہونا یہ تو یہ چاہیے تھا کہ دن رات رب کا شکر بجا لاتا کہ مولا تیرا کرم، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا. اور یاد رکھیں، یہ طاقت، یہ شہرت، یہ حسن و جمال، یہ جناب کر و فر، یہ منٹوں میں چلا جاتا ہے. جب تقدیر کا چکر گھومتا ہے، بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں میں امیر آدمی کا لاش ہو جاتا ہے، حسین و جمیل ہاسپٹل کے بستر پر پہنچ جاتا ہے. تو کبھی اپنی طاقت پر، کبھی اپنے جناب مسلک پر، کبھی اقتدار پر، کبھی دولت پر فخر اور غرور مت کرنا. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مقام عطا ایسا کر حوصلہ یا